السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ میں ہوں علی سرور۔ آج سب سے پہلے بات کریں گے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ممکنہ ملاقات کے ڈر سے بھارتی وزیراعظم مودی امریکی صدر سے نہیں ملے۔ یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ امریکی جریدے کا یہ دعویٰ ہے کہ فیلڈ مارشل سے ممکنہ ملاقات کا ڈر تھا انہیں، اس لیے وہ امریکی صدر سے ہی نہیں ملے۔ امریکی جریدے کا 17 جون کی یہ بات ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور پی ٹی آئی بند گلی میں، کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ پی ٹی آئی بند گلی میں جا چکی؟ کیونکہ اس وقت جو قومی اسمبلی ہے پاکستان کی وہ بغیر اپوزیشن لیڈر کے ہے، عہدہ خالی ہے۔ جبکہ آج یہ بھی کہا علیمہ خان صاحبہ نے کہ دونوں جو بچے ہیں خان صاحب کے، قاسم و سلمان، ان دونوں کا نائکوب تو گم ہو چکا، لیکن برٹش پاسپورٹ پر دونوں نے ویزا بھی اپلائی کر دیا ہے۔ یہ ایک اور خبر ہے کہ جناب یہ بڑے دن سے چلا آ رہا ہے کہ وہ آئیں گے اور بالآخر اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جی برٹش پاسپورٹ پہ انہوں نے اپلائی کر دیا ہے۔ یعنی کہ ایک بار پھر گیند جو ہے حکومت کے کورٹ میں، جبکہ حکومت نے آج ایک بار پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ اور کے پی کے گورنر کو کل کا بچہ کس نے کہا، اور پھر آخر میں ہم بات کریں گے 2-3 اور خبریں، جس میں ایک بڑی اہم خبر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بار پھر بڑی اہم بات کر دی ہے، اور یہ موقع ہے یا نہیں ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زوہری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانش بھائی بہت شکریہ، انیس منصور صاحب معروف صحافی تجزیہ کار، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سر آغاز کرتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے۔ ممکنہ ملاقات کے ڈر سے بھارتی وزیراعظم امریکی صدر سے بھی نہیں ملے، امریکی جریدے نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے بھارت کی وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور ٹرمپ جس طرح رگید رہے ہیں بھارت کو، جس مشکلات کا سامنا ہے، تو لگتا یہی ہے کہ اگلے 4-5-7 ماہ میں مودی کا تو کم از کم وہاں سے صفایا ہوگا، اور وہاں جو اس وقت صورتحال ہے معیشت کی، اس کے بعد لگتا یہی ہے کہ بھارت کا انجام ٹکڑے ٹکڑے ہی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خبر تھی ہم لوگوں کے پاس پہلے، لیکن یہ اتنی اتھینٹک نہیں تھی کہ ہم کسی کی ہم بریک کر سکیں۔ اب تو روزنامے میں آ گئی وہاں کے، اور اب سوچ لیں، آپ بتائیں جس ملک کا وزیر اعظم اتنا ڈرپوک ہو کہ وہ فیس نہیں کر پائے ہمارے آرمی چیف کو، تو وہ اس سے کیا بعید، مطلب اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ پھر یہی ایسی شکستیں اور کئی ان کے مقدر میں اور لکھی ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ یہ مودی کی سیاست کا ڈی اینڈ ہو گیا ہے۔ بس یہ سال ہی اس کا آخری سال ہے۔ بہار میں شکست کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے عدم اعتماد آ جائے، یا کوئی ایسا اسکینڈل آ جائے، یا لوگ وہ کر لیں، ہو سکتا ہے اب اس کا انڈیا کے ساتھ ساتھ مودی کا اور ان کی پارٹی بی جے پی کا بھی اب اینڈ دیکھ رہا ہوں میں۔ اور ظلم پھر ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ کشمیریوں کا ہو، ماؤ کی جو ادھر لوگ ہیں ان کا ہو، سکھوں کا ہو، کوئی ایک ظلم اس نے کیے تو وہ یہ بوچر آف گجرات کا بھی اینڈ ہونا تھا اسی، اور اتنے شان سے حکومت کرنے کے بعد اتنی بےعزتی سے یہ جا رہا ہے کہ، اور اپنے ملک کو کدھر چھوڑ کے جا رہا ہے۔ آج جو اس کو لانے والے تھے وہ کان پکڑ رہے ہیں کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی۔ تمام بزنس مین ادھر کے اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں، ادھر کی بڑی کمپنیاں دیوالیوں کی طرف ہیں، بے روزگاری تیزی سے بڑھ رہی ہے، معیشت ان کی جو ہے وہ دن بدن کمزور ہو رہی ہے، ایکسپورٹ کے کئی بڑے آرڈر ان سے، نہ صرف امریکہ کے، یورپ کے بھی ان سے جاتے رہے، اور عنقریب میں دیکھ رہا ہوں کہ 50% تو ہو گیا ہے، اور کیا ہوگا، اب پلینٹیز لگیں گی۔ بہت امریکہ خود تو اس سے تجارت میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، بہت سارے اپنے الائز کو بھی بولے گا کہ آپ ان کے ساتھ نہیں کریں۔ تو مودی اور انڈیا دونوں بہت کیا کہیں گے ہاٹ صاحب؟ واٹرز۔ اور بھارتی دفاع کا دورہ امریکہ بھی منسوخ ہو گیا، اور بلومبرگ کی ایک اور رپورٹ میرے سامنے موجود، اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان امریکی صدر کا پسندیدہ ملک بن گیا، بھارت پر دباؤ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دیکھیں علی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت انڈیا جو کر رہا ہے اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، خبر جو ہے کہ در حقیقت خود انڈیا نے لیک کروائی۔ ابھی حالیہ دنوں میں ایک مثال قائم ہوئی تھی، کیونکہ یہ پروپیگنڈا مہم بہت زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کا پروپیگنڈا ہر جگہ ناکام ہو رہا تھا۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کا جو ابھی جنگ ہوئی، اس کے بعد کمبوڈیا کے صدر اور تھائی لینڈ کے وزیر اعظم کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، وہ پوری آڈیو لیک ہوئی تھی، یعنی کہ پوری کی پوری
آڈیو لیک ہوئی تھی اور اس پہ الزام آیا تھا کہ کمبوڈیا کی طرف سے یہ آڈیو لیک کی گئی، جبکہ دو پریزیڈنٹ یا دو ہائی آفیشل جب بات کرتے ہیں تو باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے۔ یہاں پر مودی کا اور ٹرمپ کی جب درمیان میں گفتگو ہوئی تو کیونکہ یہ بار بار ان کو شکست ہو رہی تھی، تو انہوں نے خود اس آڈیو کے چند پوائنٹرز اپنی فیور کے لیے انہوں نے وہاں بھیجے اور انہوں نے بلومبرگ میں یہ آرٹیکل چھپوانے کی کوشش کی۔ اب انہوں نے اپنی طرف سے ایجنڈا دینے کی کیا کوشش کی کہ دیکھیے مودی کتنا ہے، اس نے جو ہے وہ جب امریکی صدر نے کہا کہ انڈیا کی جو ہے معیشت ہے وہ مردہ ہے تو فوراً مودی کو غصہ آ گیا اور مودی نے کہا اور مودی نے سنائی بات، لیکن اب اسی میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے تھے تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ وہاں کا ریجیکٹ کیا۔ در حقیقت وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے یہ لیک کی، اور یہ لیک کرنے کے بعد بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیے مودی کتنا زبردست کام کر رہا ہے، مگر اب ان کی اس لیک کے بعد امریکن صدر کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جناب وہ امریکہ کا صدر کا اس وقت ٹرمپ کا نیچر کیا ہے۔ اب ٹرمپ کو جب سے بات پتہ چلی ہے کہ جناب یہ تو اب ہماری خبریں بھی لیک کر رہا ہے، یعنی ایک تو معاملات یہ تھا کہ پہلے یہ معاملات تھا آپ اوپر سے یہ خبریں بھی لیک کر رہا ہے، تو اب آج یا کل میں متوقع یہ ہے کہ ٹرمپ کا غصہ اور ہوگا اور زیادہ غصے میں ہوگا، اور جو انہوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے اس سے انہیں اور زیادہ ہوگا۔ اچھا اب صورتحال کیا بن گئی ہے علی، اس وقت جو انڈیا سے خبر آ رہی ہے اس میں، کیونکہ انڈیا کی تجارت کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا امیزون، والمارٹ، گیپ، یہ سب جگہوں پر ان کی بہت زیادہ پروڈکٹس آتی تھی اور تقریباً اس کی مالیت جو ہے وہ $10 ارب کے قریب ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان تمام لوگوں نے باقاعدہ ای میلز کر ان جو انڈیا کی کمپنیز ہیں ان کو لکھا ہے کہ ہمیں آپ کی پروڈکٹس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، فی الحال جب تک ہم نہیں کہتے تب تک آپ ہمیں یہ پروڈکٹس نہ بھجوائیں۔ امیزون، والمارٹ، ان سب کی طرف سے، گیپ، ان سب کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا سمبل دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ان کے ٹیکسٹائل سیکٹر میں جتنے کانٹریکٹ ہوئے تھے کہ جو مال شپنگ کے لیے جو آرڈرز آ رہا تھا ان سب کو وہاں سے رکوا دیا گیا ہے، اور پچھلے صرف 15 دن کے اندر انڈیا کی معیشت کو صرف ٹیکسٹائل سیکٹر میں $4 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ تو $4 ارب بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ اب اس میں انڈیا کیا کوشش کر رہا ہے؟ اب انڈیا کا وزیر دفاع کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہاں ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے، ان کے ساتھ بالکل وہی سلوک ہونے والا تھا کہ جو کہ یوکرین کے صدر کے ساتھ ہوا تھا، اور یوکرین کے صدر کو جس طریقے سے ٹرمپ کے وائس پریزیڈنٹ نے جو ریئیکشن دیا تھا، آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بن چکی تھی اس میں انہوں نے جو 6 طیاروں کا انکار کیا، 6 طیارے جو ان کو آنے تھے امریکہ سے وہ سودا انہوں نے کینسل کیا، جس کے بعد ٹرمپ کو اور مزید غصہ آیا ہے۔ تو اب جب یہ معاہدے کینسل کر رہے ہیں یہاں پر تو وہاں سے جو ہے وہ ریئیکشن زیادہ قریب آ رہا ہے۔ تو اب جتنی کوششیں کر لیں ٹرمپ، آج انہوں نے ایک سازش کے ذریعے پاکستان میں پھر گھسنے کی کوشش کی تھی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آج پاکستان نے ان کا ڈرون گرا دیا، تو یہ پھر ایک سازش کر رہے ہیں کہ یہ اپنی چیزوں کو مٹائے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب امریکہ اب یہ 3.5 سال تو آپ کو اسی طریقے سے گزارنا۔ اچھا، ڈر تھا ان کو یا شرمندگی تھی کہ جس بری طرح سے پاکستان نے ایکسپوز نہ صرف کیا بلکہ ان کو جنگ میں ہرایا؟ لیکن ایک بات اور بھی ہے، وہ ٹرمپ نے ایک دفعہ بولا ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے، پاکستان بہت بڑا اٹیک کرنے جا رہا تھا، ہم نے ان کو روکا ہے اور بولا ہے اور تم کو بچایا ہے کہ فوراً جنگ بندی کے لیے بولو۔ اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ راضی ہوا، اور اگر ٹرمپ ایک رات اور نہیں روکتا تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ کاش وہ نہ روکتا ایک رات کے بعد وہ خود ہی پھر بولتا بھائی کہ اس ہوا، لیکن وہ احسان ایسے پہ جب کرتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے، اور وہ اذیت ہوتی ہے۔ دیکھیں کسی کو پتہ نہیں ہو، لیکن مودی کو تو پتہ ہے نا کہ کتنی بڑی شکست ان کو ہوئی ہے، دنیا کے سامنے کچھ بھی کہتے رہے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کو تو خود پتہ ہے اپنے گریبان میں ہم کیا ہیں، تو اس لیے ہی نہیں ملا کہ کس طریقے سے وہ بیٹھتا۔ اچھا، اب انیس منصوری صاحب اس بات کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ پاکستان سے اس وقت بہت خوش ہے، اور پاکستان بلومبرگ نے بھی کہا کہ پاکستان سے بہت خوش ہے اس وقت امریکی صدر بھی، اور بھارت سے ناراضگی مسلسل چلی آ رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اور اس طرح جا کے مزید اقدامات بھی ہو جائیں، لیکن جو خطے میں چائنا کے سامنے بھارت کو کھڑا کرنے کا پروگرام، اس پہ انویسٹمنٹ، اس کی مدد ہر طرح سے، اچھا وہ اب اگر ڈوب گئی ہے تو کیا اس بات کو ختم سمجھا جائے کہ اب چائنا کے سامنے اس خطے میں وہ کسی کو کھڑا نہیں کرنا چاہتا؟ دیکھیے چائنا کے سامنے کھڑا کر یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، چائنا کے سامنے کھڑا نہیں کرنا چاہ رہا، اور ظاہر ہے اگر اس پورے خطے کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ اگر چین کی لیبر کو، چین کی ذہانت کو، چین کی وسائل کو اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ انڈیا کر سکتا ہے، دونوں کی آبادی، دونوں کے یہاں پہ لیبر کا ریٹ، دونوں کے یہاں پر موجود سہولیات، اسی لیے امریکہ کے اور دیگر یورپی ممالک نے ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر پر اس پر خرچ کیا تھا، مگر
مودی کی جو پالیسیز رہی اس نے یہ کیا کہ وہاں پر پوری نیشن کی ترقی کی بجائے چند لوگوں کی ترقی کی. دیکھیے چین نے پورا ایز اے نیشن گرو کیا ہے نا, تو پوری ان کی قوم اوپر آئی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ چین نے چند سرمایہ دار اوپر آئے ہوں, چین نے باقاعدہ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ یہ سارا کام کیا ہے. آج جہاں پر سائنس ٹیکنالوجی چیزوں میں چین وہاں موجود ہے, وہاں اس کا تو یہ بات ثابت ہوئی گزشتہ 20 سالوں کے اندر کہ انڈیا میں وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ جتنی انویسٹمنٹ کر دیں تو وہ کچھ حاصل نہیں ہو تو پا پھر رہا. یہ جو منصوبہ ہے ان کا چائنا کو منہ دینے کا, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں یا آپشن نہیں ہے ان کے پاس؟ نہیں, اب امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ چائنا کا مقابلہ ہم خود کریں. اب یہ پالیسی رکھی ہے, اور جو کمپنیز چین کے اندر انویسٹمنٹ کر رہی تھی, جو انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ کر رہی تھی, دیکھیں ہم تو انڈیا کو ذکر کر رہے ہیں نا, لیکن ہم چین کا ذکر نہیں کر رہے. چین کے اندر جتنی بھی کمپنیز نے اپنی سبسڈریز بنائی تھی ان سب کو ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ واپس آئیں. یہ ایک بڑا دھچکا ہے, کیونکہ دیکھیے چین کے ساتھ جو ایگریمنٹس تھے ان میں آپ بڑی بڑی کمپنی کو دیکھ لیجئے, گوگل کو دیکھ لیجئے, آپ مائیکروسافٹ کو دیکھ لیجئے, ان سب سے کہا ہے کہ آپ وہاں پر واپس آئیں. تو اب یہ جو فلاسفی تھی کہ جناب انڈیا کر دے گا, انڈیا مقابلہ کرے گا, انڈیا نے یہ ثابت کیا کہ جناب والا اس میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ مقابلہ کر سکے. ان میں وہ نہ کیپیسٹی ہے, نہ کیپیبلٹی ہے, نہ ان کا وہ ہے. اور یہ انہوں نے بات صحیح کہی ٹرمپ نے کہ یہ مردہ اکنامی تھی ان کی, اور اس مردہ اکنامی میں باقاعدہ یورپ نے اور امریکہ نے اس لیے چند سرمایہ داروں کو فائدے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے. اچھا ابھی کیا کہیں گے زبیر صاحب, اس وقت جو جس طرح کے اقدامات مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ, امریکہ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے, پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کو بھی تہو بالا کر کے جائیں گے؟ نہیں, اس وقت جب سے یہ آئے ہیں امریکہ کو, انہوں نے امریکہ کا جو ہے نا ایک عزت جو اس کی طرف سے کھو گئی تھی وہ انہوں نے اس کو واپس دلائی ہے. امریکہ کے آگے بڑے بڑے مطلب کہہ رہے تھے کہ بس آج گیا سپر پاور امریکہ, کل گیا چائنا, رشیا, یہ سارے اسٹرانگ ہو رہے تھے. اور جو سابقہ صدر تھے ان کی صحت بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ اس کو کر سکے, اور وہ اسٹیپ ڈاؤن بھی ہو گئے تھے الیکشن کے دنوں میں, آپ کو یاد ہوگا. جو تو اس کے بعد جب سے یہ آئے یہ فرنٹ فٹ پہ کھیلے, ادھر کی انہوں نے اکنامی کو بہت بہتر کیا ہے. امریکہ کی جو ہے وہ جو طاقت اس کی ہوتی تھی, اس مسلز وہ اس نے دکھائے ہیں آتے ساتھ, اور پھر جنگیں بند کرائیں. تو تھوڑا سا اس نے امریکہ کا انفلوئنس جو دنیا سے ختم ہو رہا تھا وہ دوبارہ لے کر آئے. پھر اس نے جو اس کا تجارت کا توازن بہتر کیا نا, مطلب امریکہ بہت سادے امپورٹ کرتا تھا ملکوں سے, اور اس سے ایکسپورٹ اس کی ہو رہی نہیں تھی اس جگہ. تو وہ انہوں نے یہ ٹیرف لگا کے وہاں پہ ان کی اکنامی کو بہتر کیا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں ایز اے امریکنز, جو امریکنز ہیں وہ تو اس سے ہیپی ہوں گے. لگتا ہے آپ کو اکانومی میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں ٹرمپ, اور مضبوطی کی طرف جا رہا ہے امریکہ دوبارہ؟ دیکھیں یہ بات, حالانکہ قرضوں میں ڈوبا ہوا, سب جانتے ہیں اس بات. دیکھیں یہ بات میں نے آپ سے شروع میں کہی تھی جب ٹرمپ آیا تھا, اور میں اب جو بات آج نوید بھائی کر رہے ہیں وہ میں نے شروع میں کہی تھی کہ ایسا امریکن نیشن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ مجھے پیسہ دو, میرا خسارہ نہیں ہونا چاہیے, اور وہ چاہے بائی ہک اور بائی ہک کسی بھی طور پہ. اور یہ پالیسی ظاہر ہے آپ اپنے ملک کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے ہر امریکن یہ سوچتا ہے کہ ہم اس سے سستا لے رہے ہیں, صحیح ہے, وہ ہم سے ہماری چیز کو خرید نہیں رہا, تو یہ تو پھر ہمیں نقصان ہے. کیا ان کے الائے بھی ان سے خوش ہیں؟ دیکھیے الائے خوش ہو یا نہ ہو, نقصان دے کے چلتے ہیں ہمیشہ. دیکھیے الائے خوش ہو یا نہ ہو, لیکن سب کو اس بات کی ضرورت کا اندازہ ہے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ چلنا ہے. امریکہ کی آج بھی انویسٹمنٹ فیوچر پر ہے, اور اس وقت یورپ کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے علی کہ جو فیوچر پہ انویسٹ کرتا ہو. آپ بات کو ذرا سمجھیے, آج بھی امریکہ کی جو سب سے بڑی جیت ہے وہ ان کی ریسرچ, ان کی جو پروڈکٹس ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. تو آج بھی اگر چین بھی اگر محتاج ہے تو بہت حد تک ان کی پروڈکٹس کا ہی محتاج ہوتا ہے کہ پھر اس کی کاپی ڈیولپ کرتا ہے. تو اب آپ یورپ کا ایک ملک کا نام دے دیجئے کہ جس کی معیشت اس وقت بہت زیادہ طاقتور ہو. آپ یورپ کا کوئی ایک ملک ایسا بتا دیجئے کہ جو امریکہ کے بغیر رہ سکتا ہو, کیونکہ اور چین اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان سب کو لیڈ کر سکے, ان کو بلاک کر سکے. مجبوری ہے کہ ان سب یورپی ممالک کی ان کو جانا ہی اسی طرف ہے. تو جو ٹیکنالوجی, جو چیزیں آج امریکہ حاصل کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس میں اس کے الائز اس سے ہٹ نہیں سکتے. جو ہٹے گا اس سے معلوم ہے کہ کیا. میں نے اس لیے کہا کہ کیونکہ کچھ فیصلے ایسے ہیں امریکہ کے جس پہ ہم نے دیکھا کہ یورپ کے کچھ ممالک ہیں جو فلسطین کی جانب ان کا اب رغبت سے دیکھ بھی رہے ہیں, اس طرح فیصلے بھی کر رہے ہیں, وہ تسلیم بھی کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ ظاہر ہے امریکہ تو یہ نہیں چاہتا ہوگا. دیکھیے یہ جو فلسطین کا موضوع ہے نا, یہ بڑا ہی اہم اس وجہ سے کہ اس پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یورپی ممالک ہمیشہ سے ڈیوائڈ رہے ہیں.
یہ بات آج کی نہیں ہے. فرانس کا انوالومنٹ, جرمنی کا انوالومنٹ جو غزہ کے حوالے سے تھا, وہ بہت پہلے سے اس طرف رکھتے ہیں کہ اس کا مسئلے کا حل جو ہے وہ 2 ریاستی منصوبہ ہی ہے. اصل میں یہاں پر بھی پولیٹیکل بارگین ہو رہا ہے, کیونکہ جس طریقے سے اس وقت, کل بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو اسرائیل کی سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا, اس میں انہوں نے غزہ خالی کرنے کی بات کی, دوسری طرف سے یورپی ممالک نے بات کی. یہ پولیٹیکل بارگین ہوتا ہے. نہ یورپی ممالک غزہ کے فلسطینیوں کے ساتھ ہمدرد پہلے رہیں, نہ وہ ابھی ہمدرد رہیں. یہاں پر وہ پولیٹیکل بارگین کر رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ان سب کو اپنا مفاد عزیز ہے, یہ سب اپنے مفاد کے تحت پولیٹیکل بارگین کرتے ہیں. اچھا, اس سے جڑی خبر بھی شامل میں کر لوں جو میں نے کہا تھا شروع میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں. اب تو وہاں مطلب جتنے اسلحے کے زور پر, ہتھیاروں کے زور پر مارنے تھے مار لیے, شاید اب بھی مزید بھی وہاں شہید کریں گے فلسطینیوں کو. اب تو وہاں بہت بڑا ایک ان پہ مسلط جو ہوگی یہ چیز بھوک ہے, ظاہر امداد نہیں پہنچ رہی وہاں پر. مسئلہ کشمیر موجود ہے, فلسطین کا مسئلہ موجود ہے, روہنگیا کے مسلمانوں کی حالت دار ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن آج دہرایا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے اس بیان کو ایک بار پھر. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ کو نوبل انعام کے وہ حقدار ہیں, انہیں ملنا چاہیے. اچھا, یہ کیا ایسی پالیسیز پسند آ رہی ہیں ہمارے لوگوں کو, خاص طور پر نوجوان لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے؟ وہ کشمیر بھی دیکھ رہے ہیں, وہ فلسطین بھی دیکھ رہے ہیں, باقی مسلمانوں کے حالت زار بھی ان کے سامنے, پھر بار بار یہ کہنا کہ جی دیں ان کو نوبل انعام دے دیں بس آپ فٹافٹ. دیکھیے, بلاول بھٹو زرداری صاحب تو کسی کی بات کو فالو کر رہے ہیں, اور وہ کسی کی بات کو فالو کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ٹرمپ کو خوش نہیں کر رہے, وہ تو کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں, سارے اس طرف چل رہے ہیں. مزید اگر نہ کھریدیں تو بہتر ہے. نہیں, بات یہ ہے نا کہ ہمارے عموماً ایک زمانے میں کہا جاتا تھا جی امریکہ جس کو چاہے گا وہ پاکستان وزیر اعظم بن جائے گا. اب تو وہ بات نہیں رہی. پھر بھی کیا نہیں, تو کیا بلاول آج بھی اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف؟ نہیں, وہ اس طرف نہیں دیکھ رہے, وہ کہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ جس طرف کہاں دیکھ رہے ہیں, وہ حکومت کی طرف, حکومت نے اناؤنسمنٹ کیا تھا نا کہ بھائی حکومت کی جلد بازی نہیں بیانات میں آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, جلد بازی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر میں پیچھے نہ رہ جاؤں تو وہ سمجھ رہے نا, تو وہ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں. سر, ان کے ہاتھ رنگین ہیں خون سے مسلمانوں کے, انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں, میری یہ ذاتی رائے جو میں دینے جا رہا ہوں نا, نہیں ذاتی ہے میں کسی پارٹی کا نہ ترجمان ہوں, مجھے یہ بتانے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو, تاکہ یہ میرے بات کو بعد میں یہ نہیں کر دیں گے کہ پارٹی کا وہ ہے. اچھا جی بتائیے. میری ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ جلدی کر دی انہوں نے. اگر مذمت کر دیں آپ, اگر لیٹ کیا انہوں نے, میرے خیال سے تو لیٹ کیا. مذمت کر رہے بیان میں اپنی بات کر لوں, مجھے کرنے دیں نا میری بات, آپ تو نہیں کریں گے نا, بڑی مہربانی آپ کی. دیکھیں, اگر 2 اسٹیٹ کا مسئلہ بھی یہ پاکستان انڈیا کی جنگ کی طرح یہ حل کر دیتے اور فلسطینیوں کو ان کا حق دے دیتے اور ان کی جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں فلسطین کو, باقی اور تو تیار بیٹھا ہے, مسلمان ممالک تو پہلے اس میں بیٹھے, تو میں مانوں گا کہ ہاں بھائی اس کو آپ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ قائد اعظم کے فلسفے کی مخالفت کر رہے ہیں. ایک جنگی ایک ایٹمی جنگ روکی, یوکرین کی بھی یہ روک لیں گے, ابھی تھائی لینڈ کی ان کی بھی ہو رہی تھی, اس پہ بھی اثر کیا جو بھی کیا, لیکن جب تک فلسطین اور غزہ کی عوام کشمیر بھی بولے نا ساتھ میں, فلسطین کی ہی کشمیر میں 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہو گئے, وہ اس میں وہ کیا کر سکتے ہیں, اقوام متحدہ نہیں کر سکتی ہے. اگر وہ تو ہم کو کرنا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ وقت بڑا قریب ہو سکتا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتے, فلسطین میں کر سکتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع سے بحث کریں گے. مجھ کو تو لگ رہا ہے کہ وہ وقت آ رہا ہے جب پاکستان شاید اب کشمیر پہ اپنا حق جتا دے کسی وقت بھی, اور وہ کوئی, اور پاکستان کو یہ بہترین موقع ہے اس وقت, جس طرح انڈیا جس حال میں جا رہا ہے, جس چیزوں میں جا رہا ہے, تو اگر ہمت کرے ٹرمپ کا بتائیں نا یہ نوبل انعام, پیس کا نوبل انعام. جب تک غزہ میں لوگ شہید ہو رہے ہیں, ان کے بچے ادھر بھوک سے مر رہے ہیں, فلسطین کو اسٹیٹ یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, نوبل امن کا تو سوری میں نہیں سمجھتا ان کو ملنا چاہیے. میری ذات بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ انہوں نے غلط جگہ کھڑے ہوئے, جلدی کر دی. انیس بھائی نے صحیح کہا کہ شاید کسی اور طرف دیکھ رہے ہو, شاید کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں, شاید نہیں, یقینی طور پہ انہیں معلوم ہے کہ اس بیان سے کون زیادہ خوش ہوگا. پاکستان کا فائدہ پہنچے گا اس بیان سے بلاول صاحب کو. دیکھیں, جو آج کل کی سیاست ہے, اس کو آج کل کی سیاست کہتے ہیں, اس میں فارم 47 سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس میں کا وہ نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ کون زیادہ ان کو اپنے ملک کے جو بڑے ہیں ان کو ہیپی کر سکتا ہے, کون زیادہ ملک کے بڑے آصف زرداری صاحب ہیں,
शहबाज शरीफ, जरदारी साहब। जरदारी साहब को खुश कर सकता है तो जी, जरदारी साहब आपको ही पता है, मुझे ही पता है वो किनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं उनको खुश मान करने लिया, की- आज मान लिया, आज के बाद से गुफ्तगू इस प्रोग्राम में नहीं होगी, मान लिया उन्होंने कि बिलावल साहब जो हैं वो अवाम के ताकत से, वोट की ताकत से नहीं, खुश करने की वजह से। अच्छा जी, ये आप कौमी आपने कहा क्या अभी आपने मैंने ये नहीं कहा, अभी आपने आपने कहा, खुश करने की कोशिश करें, आपके अल्फाज हैं। जल्दबाजी का बयान है। अभी आपने थोड़ा अभी सा कहा समझ कि जाना। किसी और को खुश करने के लिए जो है, शायद मैंने कहा कि शायद किसी तो और मैंने को जरदारी खुश साहब करने का के नाम लिए- लिया, आपने मना कर दिया। जरदारी साहब को जरदारी साहब से पूछे, मुझको मैंने अपनी तज़िया पेश किया। अच्छा जी, कौमी असम्बली में पीटीआई से अहम ओहदे वापस लिए जाने के बाद एक और नशिस्त उनकी ख़तरे में पड़ गई है। अब ये मसला ये है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और डेप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी वापस ले लिया गया है। अच्छा, हमारी कौमी असम्बली इस वक्त अपोजिशन लीडर के बगैर चल रही है, और तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर ये भी है कि कौमी असम्बली के जो रुकन हैं शेख वक्कास अकरम साहब, उनकी नशिस्त भी ख़तरे में पड़ गई है, क्योंकि इस हवाले से नून लीग के रुकन हैं नौशीन इफ्तिखार, उन्होंने तहरीक पर फैसला 11 अगस्त को मुतवक्के उन्होंने तहरीक पेश की थी कि जनाब ये आ ही नहीं रहे, तो लिहाजा डी सीट कर दिया जाए इनको भी। क्या लगता है आपको अनिस मंसूरी साहब, ये इस वक्त कौमी असम्बली बगैर अपोजिशन लीडर, पंजाब असम्बली बगैर अपोजिशन लीडर, सेनेट में भी अपोजिशन लीडर चला गया, यहाँ तो सभी बुला लिए वापस उन्होंने, तो मतलब किस किस्म की जमहूरियत है, क्या हो रहा है ये? अच्छा, आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं या अदालती फैसलों की बात कर रहे हैं? जमहूरियत की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरीके की जमहूरियत है कि जिस तरीके से हमारे जो मोहतरम उमर अयूब साहब थे, उनके दादा ने की थी, तो उन्होंने उनसे मुझे नहीं, ये जाती करते हैं आप, उनके देखें उनके दादा ने या नाना ने जो गुनाह किए हैं या उसकी गैर वो कानूनी माजरत- काम किए उसकी वो हैं, माजरत मांग तो लें। उनका तो हिसाब उन्होंने देना था। उनकी मुखालफत कर लें, सही है, तो मैं समझूंगा कि इनके साथ गलत हो रहा है। सर ये मेरा तो छोटा सा मौक़िफ़ है, मैं किसी वजह से कह रहा हूँ अली, मेरा इस मामले में मामला तो है। ये पता है क्या नहीं। कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अभी भी डिक्टेटरशिप है। नहीं 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 वो नहीं डिक्टेटर नहीं है नहीं ना। नहीं नहीं, मेरा अगला जुमला सुन लीजिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो समझिए। माशाल्लाह दौर की मिसालें आप यार, बार-बार मैं- क्यों देते हैं कि मेरी आप बात समझते तो हैं मुल्क में सुनिए। जमहूरियत नहीं है, नहीं, माशाल्लाह है। मेरा जुमला सुनिए, मेरा किसी जुमला पीपल्स सुनिए, पार्टी के मेरा जुमला सुनिए, मेरा जुमला भुट्टो सुनिए। साहब के बेटे ने, बेटी ने, किसी ने माजरत की थी कि ये मेरी- जो मैंने कौमियाँ लिया और जितना नुकसान हुआ मुल्क को, मेरी गलती थी। मेरी बात सुनिए। नहीं हो नहीं, सकता। मैं मेरी मेरी मैं जिस मौजूद पे बात करना चाह रहा था ना, वो ज़रा सा एक था। अगर वो माजरत करते ना, तो मुझे ये बात होती कि हम ये बात को तय करते कि जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, उनके साथ क्या किया गया। मैं एक बात कह रहा हूँ, उन्हें जेल, उस वक्त अपोजिशन लीडर थे वो, सही है। बात यह है कि हमारे यहाँ जिस कल्चर का सिलसिला शुरू हुआ है ना, और ख़ास तौर पे ये इमरान खान इरा से, जो इरा से वो मामला शुरू हुआ है, ये रुक नहीं पा रहा है। और जब ये तक एरा से आप घुमा फिरा के खान पे डाल दिया, 90s में क्या कुछ होता रहा उसके आपको याद बाद नहीं? 8-10 साल का एक बिलावल पीरियड जेल था। में जा रहे हैं, कभी अली, मोहतरमा अली, की उसके हुकूमत बाद- जा रही है, कभी उसके बाद- जरदारी साहब जेल उसके में, बाद- कभी फलां नवाज शरीफ उसके साहब जेल। बाद सर का- ये होता है, तारीख है ये उसके हमारी। बाद 7-8 साल का एक वक्त गुजरा है, जिसमें सियासतदानों ने एक बड़ी मैच्योरनेस का मुजाहरा किया था। कौन सा वक्त है वो? खास तौर पे ये जो पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी का 8 से 13? 8 से 13। वो जो गए थे काला कोट पहन के, उस जमाने में कौन सी अली, आपस में देखिए, इत्तेहाद था? वो एक सर सियासी बात की कर रहे हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा लड़ाई झगड़े चल रहे थे उस वक्त हूँ, भी। देखिए हमें इसको सीरियस सियासी केस नहीं बन रहे थे उस वक्त। उस वक्त हमें इस बात को समझने की ज़रूरत ठीक है कि ये वो जो वक्त था सिलसिला जब शुरू मुल्क हुआ है ना, में तमाम लोग को साथ लेके चला इसकी इब्तिदा करने वालों में हम जब इसकी मुखालफत कर रहे थे ना 2013 में, और जब 2011 का जलसा हुआ था अक्टूबर का, और उस वक्त हमने ये कहा था कि ये ठीक प्रोसेस नहीं हो रहा है। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने, जब पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी 2011 में, मेरे कॉलम रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप जाके उसको देख सकते हैं। मैंने 2011, 12, 13 में ये बात कहा था, जब इलेक्शन नहीं हुए थे। मैंने कहा ये जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है। अगर आप किसी भी चीज़ को बना रहे हैं और खान खुद अगर उसकी तरफ जा रहा है, तो एक बात याद रखिएगा कि वो इसमें खुद गिरेगा। मुझे आसमा जहांगीर का वो जुमला बहुत अच्छी तरीके से याद है, एक मुलाकात में हमारी, उन्होंने कहा था कि देखिए ये जिस खड्डे को खोद रहा है ना, एक दिन ये इसी में ही जाएगा। सर ये क्या बात है, उनको बनाया गया, उनको लाया गया, तो नवाज शरीफ को नहीं लाया गया? यार अली, सबको लाया गया। मैं अभी की बात कर रहा हूँ जो नया हाँ, वो सिलसिला हुर्रियत शुरू पसंद हुआ। बन गए सर खड़े हो नहीं, गए। अली कल तक देखिए- वोट को इज्जत दो, आज वो देखें क्या इज्जत दे रहे हैं? अली अली अभी ये जो लोग आज कर रहे हैं ना, इन्हें कल अंदाजा होगा। ये अभी भी गलत हो रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ये जो ये रस्म दोबारा से बोलना, चली ना, यही तो ये चाह रहा है कि आप मैं बोल यही- बोल ही नहीं रहे कि मैं ये यही गलत कह कर रहा रहे हैं ये हूँ। लोग। मैं आपसे ये अब ये बाजी की मिसालें दे खान रहे ने जितना कुछ गलत किया, एक बात उसके बारे में लोग कहते हैं कि जनाब पहली बार इक़्तिदार मिला, हो सकता है कल आ जाए। ये तो सारे आपस में लड़ झगड़ के सीख कर आ गए हैं, 40-40 साल हो गए। देखिए मेरा एक ही मौक़िफ़ है, मैं एक ही बात कह रहा हूँ और मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, जिस तरीके से उन्होंने जो खड्डा खोदा वो उसमें गए,
इसी तरीके से आज जिन लोगों ने जो खड्डा खोदा है ना, सही है, तो आज जो लोग खोद रहे हैं वो उस गड्ढे में गिरेंगे। ये सिलसिला है, ये रुकेगा नहीं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सिविल सुप्रीमेसी, जमहूरियत की बता इसी में है कि अवाम खुद फैसले करें और उन फैसलों को बाकायदा हमारे यहाँ पर तस्लीम किया जाए। जब कभी भी ये सिलसिला जो अब शुरू हुआ ये अगर चलता रहेगा, इसका अंजाम नहीं रहेगा और ये मामला इसी तरीके से बिगड़ता रहेगा, तो ज़रा देखने की ज़रूरत है कि भाई इस मामले को कैसे रोका जाए या इस मामले को कैसे ख़त्म किया जाए। जी जुबैदा, देखिए ये मैं समझता हूँ जाती है, आप अपोजिशन लीडरों को ही बंद कर देंगे और तो जमहूरियत किस तरह चलेगी। आप केस बनाए। अब पहले तो मैंने ये भी देखा है कि जो जेल में होते थे उनको लेके आया जाता था असेंबली में, उनको मौका दिया जाता था। एक और बात है, इजाफा अब कर वो दूं। दूसरा किसी को बनाएंगे, उन्हें खदशा यही है जैसे नॉमिनेशन करेंगे वो बेचारा अंदर। मैं इसमें इजाफा ये करूंगा, अंदाजा कीजिए जल्दबाजी में जाना नहीं जा रहा था असल। आपने कहा ना भाई वो खान ने जो किया तो ये भी कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, अल्लाह ताला देख रहे हैं, तमाम चीज़ों को आगे भुगतेंगे। ये देखिए जल्दबाजी मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप बात प्रोग्राम से पहले जो गुफ्तगू हम कर रहे थे कि जल्दबाजी किस चीज़ की है। पीटीआई से अपोजिशन लीडर का ओहदा तो चला गया। अच्छा जी आप बात कर रहे हैं। देखिए लीडर मेरे का ओहदा तो चला गया, साथ साथ ये फौरी तौर पर एक काम किया है उन्होंने हुकूमत ने, वो भी आप देखिए कि उस पर क्या कहेंगे। पीटीआई से अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी फौरन वापस ले लिया उन्होंने। बहुत जल्दी में भाई अपोजिशन लीडर किसका आएगा अभी? फिलहाल तो इन्हीं के पास अक्सरियत है अपोजिशन में, उन्हीं का आना है ना, तो फौरी तौर पर चैम्बर क्यों ले लिया आपने? देखिए पहले बात नहीं वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप बोलिए। मैं नहीं मैं मेरा कहने का, देखिए मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई अगर उनको लिया है ना, सही है, पॉलिसी है, सही है, और इसकी वजह से सारा इशू हो रहा है, समझ रहे हैं हम? देखिए मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बहुत ही गलत है। इस तरीके से चीज़ों में करने से जो ना आप जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब वो अगर किसी और को आप देखेंगे, अब कोई भी अपोजिशन लीडर को भी असेंबली में या सेनेट में या पंजाब असेंबली में नाम किया जाएगा, उसके खिलाफ भी केस बनेंगे, उसका भी खत्म हो जाएगा, इसलिए वो ये कर नहीं रहे। देखिए मेरा कहने का मकसद है, मैं फिर इस बात की मुखालफत कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक बात का कहना है कि भाई आप जिन रिवायतों को लेकर चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। जो रिवायतों का आगाज़ उस वक्त हुआ 2011 में, अगर हम उसकी मुखालफत कर लेते और 2011 से अगर हम इसको रोक लेते ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। मेरा कहना सिर्फ ये है। अब होगा क्या आगे भी तो बात करें ना कि भाई ये तो भाई हो आगे रहा क्या है। होगा, आगे क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, आगे क्या ये होगा, बताएं। पीटीआई को इसी आताब में रहना है, इसी अजाब में रहना है, कब तक? और जो कंप्रोमाइज लोग हैं वो कंप्रोमाइज करते रहेंगे। कब तक चलेगा ये तो पूछ रहा हूँ। मतलब ये 5 साल गवर्नमेंट पूरे करेगी तो जब तक ये रहेगा, उसके बाद शायद कुछ नया हो जाए, ये कहना चाह रहे हैं आप? भाई देखिए जब तक ट्रम्प की हुकूमत है, सही है, मैं आप बात तो मुकम्मल होने ना, पहले से मुस्कुराना शुरू हो गए यार, हंसता मन है। सही है। मतलब मैं कह रहा हूँ जब तक ट्रम्प की हुकूमत है तब तक ये मामला चलता रहेगा। मेरा नहीं ख्याल है कि तब तक चलता रहेगा। देखिए अमेरिकन ट्रम्प देखिए ये जो है ना दिन ब दिन अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है जो हुकूमत है। हुकूमत ये वक्त का भैया पाकिस्तान में हमने बहुत जल्दी घूमते देखा है, और ये किसी वक्त भी अगर घूम गया तो ये सब फिर उस चीज़ से गुजरेंगे जो ये कर रहे हैं, और ये तो वो मिसालें कर रहे हैं जो उससे पहले अली नहीं थी। देखें 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 मेरी बात सुनिए। फिर जो है फिर देखिए, मेरी तकलीफ बात होगी, सुनिए। फिर कल- जमहूरियत खतरे में कल होगी, कौमी ये असेंबली का होगी, इजलास वो चल रहा होगी। कम अज उस कम पे इनके एक दोस्त ने बड़ी शरारत की, पता है आपको? अपोजिशन के लीडर की सीट पे बैठ गए। नहीं 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 नहीं, इनके दोस्त ने, कादिर पटेल साहब ने एक शरारत की। जी वो सीट पे बैठे, लोगों ने कहा भाई आप क्यों बैठ रहे हैं, अपोजिशन लीडर का ये तो सीट है। अच्छा कहते हैं अच्छा ये मुझे नहीं पता। अच्छा एक शरारत तो ये की, फिर पता है क्या शरारत, अब अपोजिशन लीडर ज़ाहिर है दूसरी तरफ होता है, फिर वो यहाँ आकर बैठते हैं। फिर उन्होंने एक शरारत की, एक बिल पास हुआ, तो वो एक बिल पास हुआ उसमें क्या लिखा हुआ था? ये इनके दोस्त से पूछे, इनके दोस्त ने जो मेरी नॉलेज शरारत में नहीं की है, मेरी नॉलेज में नहीं है। इनके दोस्त ने जो शरारत की है उसके बाद से जो मामला हुआ है, सही है, वो आप इस वक्त देखिए कि पूरा मीडिया को जबानें बंद हुई है सबकी। अच्छा एक ये और अपने बड़ी दोस्त से खबर, पूछिएगा कि उन्होंने क्या कल काम किया है, और ऐसा काम किया है उन्होंने बारीक कि मत पूछिए। नहीं, वो करते रहते हैं इसकी। अच्छा नहीं मतलब बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। अच्छा जी एक और खबर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हवाले से गुज़श्ता रोज़ चलती रही कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और ख्वाजा आसिफ ने एक ब्यूरोक्रेसी के हवाले से दावा किया था कि मुल्क की निस्फ से ज़्यादा अली बात ब्यूरोक्रेसी। वहाँ रहेगा, एक मिनट, वो जो नाम था ना,
یہ آپ کو سوال جو ہے نا وہ سارا وہاں بنتا تھا، اور وہ میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا، جو آپ یہ سیٹ والا سارا سوال پوچھ رہے تھے نا، سب نے ایک دوسرے سے پوچھا بھی ہے، وہ یہ کون صاحب پوچھنا ہیں چاہیے تھا، یہ پوچھنا چاہیے کون تھا، صاحب ہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا، تو آپ کو سارے سوال وہاں سے مل جاتے. اچھا جی، خواجہ آصف نے بیوروکریسی سے متعلق دعویٰ کیا تھا کہ ملک کی نصف سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی اور شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے. بہت بڑی خبر ہے، اور وزیر دفاع نے اس بات کا اعتراف کیا اور خبر دی. حالانکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یار کارروائی کر رہے ہیں آپ مطلب ہمیں خبر دے رہے ہیں صرف. تو ایک تو یہ خبر ہے، پھر اس کے بعد ان کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان کے کوئی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. بہرحال اس کی تردید انہوں نے کی، اور آج تردید کے بعد آج انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات کی. انیس منظوری صاحب، ایک تو یہ پرتگال میں پاکستانی بیوروکریٹس پہنچے ہیں سارے، اور نصف کا بات کی انہوں نے، اور وہاں جا کے شہریتیں لے رہے ہیں. کسی نے کوئی سوسائٹی بنا لی ہے، کوئی شہریت لے رہا ہے، کوئی 8 کروڑ میں لے رہا ہے، کوئی 15 کروڑ میں لے رہا ہے. بہرحال اور خواجہ آصف صاحب خبروں میں ایک بار پھر استعفے بھی چلتے رہے ان کے نام سے، اور پھر پتہ چلا کہ آج وہ سامنے آئے ہیں اور میاں صاحب سے ملاقات کی. دیکھیں 3 خبریں آپ نے ایک ساتھ دی ہیں. تو پہلی خبر جو ہے کہ کیا بیوروکریسی اور سیاستدان جائیدادیں بنا رہے ہیں. گزشتہ 14-15 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور باقاعدہ آپ کی ایک بڑا مشہور کردار رہا ہے فرا گوگی صاحبہ. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بھی ایک ایسے ہی ملک کی نیشنلٹی لی تھی، 1,10,000 روپے کی ایک پراپرٹی، $1,10,000 کی ایک پراپرٹی پرچیز کی، اور اس کے بعد ان کو وہ پاسپورٹ ملا، اور جس کے بعد انہوں نے ٹریول کیا. صحیح. اور اس کو بھی کروانے میں کچھ بیوروکریسی اور کچھ سیاستدانوں کا اور ایک میڈیا ہاؤس کا بڑا کردار رہا. میں ایک بات کر رہا ہوں. اچھا اب آئیے کہ کیا واقعی میں لوگوں نے جگہیں لی ہیں؟ بالکل لوگوں نے جگہیں لی ہیں. نہ صرف یہ جو گولڈن ویزا اسکیمز تھی اس میں نہ صرف پرتگال میں لی ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے اسپین میں لیے. مالٹا ان سب کا بڑا فیوریٹ رہا، مالٹا کے اندر انہوں نے لیے. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ آسٹریلیا کے اندر لی ہے. یہ تمام لوگوں نے لی ہوئی ہے. اور میں تو مالٹا میں میلا صاحب کو نہیں ملی، ریاض صاحب کو انہوں نے پھر یو اے میں لے لی. نہیں وہ میں آ رہا ہوں اس کیس پہ، وہ آپ مجھے پوچھیں گے تو میں الگ سے بتاؤں گا. اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے علی کہ یہ پورا جو ڈیٹا ہے یہ کچھ میرے پاس بھی ہے سم کا، عنقریب ہم اس کو ریویل کریں گے. تو یہ تو سچ بات ہے کہ اس میں بیوروکریٹس، بزنس مین. کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں وزیر دفاع خبر دے رہے ہیں بھائی کارروائی کریں. دیکھیں کارروائی جس کو کرنی ہے نا، وہ اداور حشر میرا نام ہے اعمال نہ دیکھ، اس میں چند پردہ نشینوں کے بھی نام آتے. تو خلوت میں بھی تاثیر جنہیں نہ دیکھا تھا، محفل غیر میں وہ سر عام آتے. اچھا جو دوسرا پارٹ ہے سر، ان کے ایک ریلیٹیو کو ان کے ساتھ ایک کام کرتے تھے، ان کے جونیئر تھے، انہیں اریسٹ کیا ہے اینٹی کرپشن نے پنجاب نے. اور ایک بڑی کمپنی کا اسکینڈل ہے کہ جس میں 16 کروڑ روپے کے آر او وغیرہ بھی رہے ہیں وہ. ہاں وہ 16 کروڑ روپے کا ان کا معاملہ ہے. تو اس کے بعد یہ خبر چلی کہ انہوں نے اس کو چھڑوانے کے لیے بات کی تو وہ نہیں ہو سکا. بعد میں پتہ یہ چلا کہ اینٹی کرپشن پنجاب اور پنجاب کے طاقتور وزیر کے خلاف اس طرح کا قدم کیسے اٹھا سکتا ہے. پھر پتہ چلا کہ جناب جس کمپنی کے 16 کروڑ روپے لیے ہیں ان کے تعلقات ان سے بھی اوپر سے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو پکڑا جائے. اس کے بعد اس کو پکڑا گیا. تو یہ جو پورا کھیل ہوا ہے اس کے بعد ان کا یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ جناب یہ مطلب. اب آئیے اب نواز شریف صاحب سے ملاقات ہونے والی. یہ جو نواز شریف صاحب سے معاملات ہوئے ہیں یہ تو پھر کسی اور سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں. اس میں یہ موضوع زیر بحث اتنا نہیں رہا ہے کیونکہ یہ ظاہر شہباز شریف کے گروپ میں نہیں ہے، یہ نواز شریف صاحب کے گروپ میں. تو یہ نواز شریف صاحب کی لائن کو ہی ٹو کرتے ہیں زیادہ تر. تو یہ اسی طرف سے چلتے ہیں اور اسی طرف کی بات مانتے ہیں. تو یہ ایک ملاقات ایک الگ سلسلہ ہے. اچھا کل جو سارا سلسلہ ہوا اس میں پھر یہ بحث الگ چلی کہ موبائل ان کا بند تھا. تو پتہ چلا کہ وہ وہاں پر تھے تو وہ موبائل ان کا کام نہیں کر رہا تھا. آج پھر انہوں نے نیشنل اسمبلی میں اسپیچ بھی کی ہے. تو سارا سلسلہ ہو گیا. جناب دیکھیے خواجہ آصف جو ہے نا وہ ایک طریقے سے میں کہوں گا ابھی بھی جو ہے نا وہ بیچ میں ہی ہے. نہ ہی وہ ان کو اقتدار کی سیاست کا نشہ چڑھا ہے اور نہ ہی وہ پورے طریقے سے کوئی جعلی کارکن. وہ بیچ میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں اور عمر کے سلسلے میں ان کے اندر کا ضمیر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا جاگ جاتا ہے. پولیٹیکل ورکر رہے ہیں، نیچے سے جیلیں کاٹی ہیں، عقوبتیں برداشت کی ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اس میں ان کو وہ انجوائے نہیں کر رہے. ایسے ہر پارٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں. وزیر دفاع ہیں، انجوائے نہیں کریں وزیر گے. دفاع تو ان کو بنایا ہوا ہے نا، ان کو کسی کی خواہش سے بنایا ہوا، ورنہ اگر ان کا بس چلے تو میرے خیال میں 1 گھنٹے بھی نہ رکھے. کیونکہ اس قسم کے بیانات میں یہ پہلا نہیں ہے. آپ کے سامنے ہم پہلے کئی دفعہ ان کا بیان یہ کر چکے ہیں اور یہ بہت بڑا بیان دے دیا ہے. اس میں بیوروکریسی میں ججز بھی ہیں جو حلف اٹھا کے یہاں پہ اس کے باوجود چلے گئے. بہت سارے ریٹائر فوجی بھی ہیں، بہت سارے ریٹائر سیکٹریز بھی ہیں، اور لاتعداد جو ہے ایسے بڑی پوسٹوں کے جو سینسیبل پوسٹیں ہوتی ہیں اس کے لوگ بھی ملک سے باہر جا کے
اور انہوں نے انیشیٹو لی ہیں. اٹلی میں بہت سارے لوگوں نے لی ہیں, آپ نے پرتگال کا بتایا, یو اے میں ہے. اور یہ ایسی ریت لگی ہوئی ہے خاص طور سے پنجاب کی بیوروکریسی میں کہ جیسے ان کو پتہ ہے کہ بس یہ آخری نہیں ہے اور یہ کسی وقت بھی بگل بجے گا اور یہ سارے اندر ہوں گے. کیونکہ فائل تو سب کی بنتی ہے, فائل تو سب کی بنتی ہے, اور جب وہ طوفان آتا ہے تو وہ کہتے ہیں چراغ تو پھر سب کے بجھتے ہیں, ان کی باری بھی آئے گی. تو سب سے پہلے جو ہے نا جو بھاگتی ہے وہ بیوروکریسی بھاگتی ہے, یوں کہ ان پہ ہی عطاب پہلے آتا ہے, ہاں بھائی بتاؤ کس نے کیا کیا اچھا کیا. سر آگے بڑھتے ہیں. اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے برٹش پاسپورٹ پر قاسم سلمان نے ویزا اپلائی کر دیا ہے چونکہ نائکوب ان کا گم ہو چکا. زبیری صاحب, ان کا حق ہے, کر سکتے ہیں, اگر آنا ہے ان کا. نیکپ کھو جاتا ہے, اگر کھو گیا کوئی مطلب ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے, ایکسپائر بھی ہو گیا تو وہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یہاں آنے کے لیے. ان کے حکومت کی مرضی ہے نا میں دینا دے ویزا. دیکھیے حکومت کی مرضی یہ ہوتا ہے کہ ٹریٹیز ہوتی ہیں ملکوں میں, تو اگر کوئی معقول وجہ نہیں ہے تو وہ نہیں ریفیوز کر سکتے. ان کے والد صاحب یہاں ہیں, ان کے یہاں پہ اور بھی فوٹیجز ہیں, گھر ہے, یہاں پہ رہے ہیں, تو اگر وہ منع کریں گے تو حکومت کی پھر ایک طریقے سے غلط پالیسی ہوگی. تو وہ کھل کے بولیں کہ ہم نہیں دے رہے بھائی, وہ نہیں, ہم نہیں چاہتے کہ وہ آئیں, یا تو اس طرف آ جائیں لکیر کے یا اس طرف آ جائیں. بولا آئیں ویلکم, ہم نے ویزا دیا, آئے آگے دکھائیں. پہلے کہتے تھے نا آئیں کیوں نہیں آ رہے اپنے باپ, اب وہ آ رہے ہیں تو وہ ویزا نہیں دے. میرے خیال میں ان کو ویزا دے دینا چاہیے, پھر دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں کہ نہیں. اچھا یہ خبریں ساری اس وقت سامنے آتی ہیں کہ 5 کو انہوں نے احتجاج کرنا تھا تو کہا جا رہا تھا جی اپلائی کر دیا اور بس وہ آئے تو آئے. اب 14 کو بھی احتجاج کرنا ہے چونکہ انہوں نے, اب پھر یہ آج علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا ہے کہ جی اب انہوں نے برٹش پاسپورٹ پر اپلائی کیا ہے. انیس منصوری صاحب آئیں گے 14 کے بعد ہی. میں پہلے بھی ایک دفعہ بہت پہلے بول چکا ہوں, جب بھی اگست شروع بھی نہیں ہوا تھا, کہ 14 اگست سے پہلے نہیں آئیں گے. دیکھیے سب سے پہلی بات آپ نے نائکوپ کی بات کی. اگر نائکوپ کسی کا کھو جائے یا کسی کو نہ مل رہا ہو تو بھی ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی, پاکستانی طریقہ کار بتا رہا ہوں آپ کو, کہ آپ ایک FIR درج کر دیتے ہیں. لیکن نائکوپ میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں اور آپ پاکستان کی حدود کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پاکستان کا سسٹم ایسا ہے کہ آپ نام لکھ سکتے ہیں, کسی اور کا شناختی کارڈ نمبر دے دیں تو آپ کو نائکوپ کی ڈیٹیل اسی وقت وہاں پر اویلیبل ہو جاتی ہے اور آپ کو اس کی بنیاد پر پاکستان کے اندر انٹری ہو جاتی ہے. جو میں میتھڈ جانتا ہوں یا جو میتھڈالوجی ہوتی ہے, کیا میرے پاس اس وقت نائکوپ نہیں ہے, لیکن آپ جب وہ ہمارے پاس امیگریشن میں یہاں پر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی میرے باپ کا نام یہ ہے, اس کا شناختی کارڈ نمبر یہ, وہ ڈالتا ہے, ہاں بھائی یہ صحیح ہے, یہ نائکوپ اس کے پاس ہوگا, یہ ڈیٹا پاکستان کے اندر موجود ہوگا اور اس ڈیٹا کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا ہے سوائے خاص انسٹرکشن نہ ہو یا کوئی باقاعدہ لیگل پروسیس اس کا نہ ہوا ہو, اس سے پہلے ہی ہٹ نہیں سکتا ہے. یہ آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے. تو اگر جو لوگ پہلے کہتے تھے نائکوپ ہے وہ آنا چاہ رہے ہیں پھر بعد میں ڈاماڈول کر رہے ہیں تو ان کو ایک قانونی راستہ سب کو معلوم ہے اور یہ ہو بھی سکتا ہے. جس طریقے سے ایک وزیر اعظم کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا, سابق وزیر اعظم تھے, ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا اور وہ جب پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایئرپورٹ پر ان کا بن جاتا ہے. یہ تو پاسبلٹیز ہوتی ہیں. چلیں جی سر. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ویزا ان کو دینا چاہیے اور دیکھیں بال ان کے کورٹ میں ڈالنی چاہیے. آتے ہیں کہ نہیں ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے ان کا یہاں پر آنا, کوئی آسان کام نہیں ہے, بڑی دل گردے کا کام ہے. اگر وہ آتے ہیں تو آئیں, آنے دیں ان کو, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی ہے. وہ پہلے بھی کئی دفعہ بول چکے ہیں سب لوگ کہ بھائی قاسم آ رہا ہے, کوئی محمد بن قاسم تو نہیں آ رہا, کون تو وہ کیا کر لے گا. چلیں جی پروگرام کے آخر میں جاتی جاتی کہ خبر شامل کر لیں. معروف میزبان ہیں, اینکر پرسن ہیں اور انہوں نے آپ دونوں کے لیے بھی ایک بات ہے, اگر عمل کرنا چاہیں تو انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح سے. جی انہوں نے کہا ہے کہ جی چونکہ اقرار الحسن صاحب کی بات کر رہا ہوں اور انیس صاحب کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں, تو انہوں نے 3 شادیاں کی, ایک بچہ ہے ان کا, اور انہوں نے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ راز کی بات عیاں کی ہے کہ جناب 3 بیویاں کس طرح وہ لے کر کے چل رہے ہیں کہ سکون بھی ہے ان کی زندگی میں, ٹھہراؤ بھی ہے ان کی زندگی میں اور کوئی تناؤ نہیں ہے ان کی زندگی میں, پرسکون لمحات وہ اپنے بسر کر رہے ہیں اگر آپ بھی چاہیں تو. وہ کہتے ہیں جی بیویوں کے ساتھ مساوات اور تعلق یہ ہونا چاہیے, اور وہ کہتے ہیں جی اور سمجھ بوجھ آپ کی ہونی چاہیے کہ تینوں کو کس طرح رکھیں. 2 کو میں نے ساتھ رکھا ہوا ہے, ایک الگ گھر میں رہتی ہے, لیکن کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کچھ بھی نہیں. سر دیکھ لیجئے اگر یہ اپنا لیں آپ چیزیں تو آپ دونوں بھی جی مجھ سے پوچھ انیس بھائی سے, سینئر آدمی ان سے پوچھا کریں پہلے. میں نے کہا یہ آخری سیگمنٹ کا سوال پہلے وہاں, باقی تو آپ مجھ سے. 3 بیویوں کو رکھنے کا فارمولہ دے دیا انہوں نے. دیکھیے اتنا مشکل نہیں ہے, اگر آپ لگ رہا ہے مجھے سوچنے کی مشکل ہے, ایسا ہے نہیں. ویسے فارمولہ دینے کی انہیں ضرورت نہیں ہے.
اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب نے 4 کی اجازت دی ہوئی ہے. ماشاء تو ظاہر سی بات ہے اور اگر آپ ظاہر مذہب پہ ہمیشہ عمل کرنے والے آدمی ہیں. اللہ ماشاء اللہ. میں یہ صرف اسی بات پہ مذہب یاد آتا ہے ہمارے یہاں پہ مردوں کو. ابھی آپ نے شروع کیا. نہیں میں آپ پہ بات میں کہتا ہوں ان کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, اور اسلام نے ظاہر ہے سب سے زیادہ جو حقوق کی بات ہوئی ہے وہ آپ کی زوجہ, آپ کے پڑوسی, آپ کے والدین, ان سب کے حقوق کی بات اسلام نے ایک دائرہ بتایا ہوا ہے. تو میرے خیال سے ان کی ضرورت نہیں ہے مشورہ دینے کی. ہاں اگر ان کو یہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں اس پر کہ جناب میں نے 3 شادیاں کی ہیں اور میں نے 3 بیویاں رکھی ہوئی ہیں, تو یہ ان کی مرضی ہے. ہمارے یہاں یہ تو پر پراؤڈ فیل نہیں کرنا چاہیے کہ 3 بیویاں ہیں اور بڑے اچھی زندگی گزر رہی ہے. لیکن اس طرح تو مولانا طارق مسعود 4 کے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی پراؤڈ کرتے ہیں بہت. تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ آپ ہیں. سر کیوں شرمندگی ایک ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ کا شکر ادا کریں اس پہ. آپ شرمندہ نہ ہو, 3-4 کر سکتے ہیں اس فارمولے میں عمل کر کے. یار مجھے اس کی بٹ کڑھائی بڑی اچھی لگتی ہے. اور اس کی کیا اچھی لگتی ہے؟ بٹ کڑھائی. اچھا بٹ کڑھائی والا جو ہوٹل تھا ان کی وائف تھی فرا, ان کا تھا. اچھا میں تو یہ سنا ہے, مطلب آئی ڈونٹ نو کس طریقے سے 3 وائف کو لے کے چلتے ہوں گے. میرے لیے واقعی بڑا ایک آج کل وقت میں ہمارے معاشرے میں, عرب میں نہیں, وہاں تو رواج ہے. ہمارے یہاں مقصد دوسری بیوی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اگر آدمی کوئی کر لے آپ کی طرح چھپ چھپا کے تو بڑا مشکل میں زندگی آ جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ چھپا سے کیا مراد ہے؟ وہ ہے نا, اب نہیں بول سکتے. نہیں تو آپ لیکن اگر آپ بھی اگر شادی کریں گے تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا, باقی چیزوں پہ تو ظاہر ہوتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ پہلی سے دوسری کرنا بڑی مشکل ہے. انہوں نے پہلی سے دوسری کرنا مشکل ہے, تیسری تو پہلی والی خود کرواتی ہے. اچھا یہ نیا فارمولہ دے دیا انہوں نے. یعنی سندری صاحب اگر دوسری اگر آپ کر لیں تو تیسری وہ کہہ رہے خود ہو جائے گی. تیسری پہلی والی بیوی کرواتی ہے کہ تیسری شادی کرو نا, تو وہ بڑا دلچسپ ہو جاتا ہے اور بیویوں میں بڑا کمپٹیشن ہو جاتا ہے. لیکن ہم تو آپ کا ذہن کام کر رہا ہے اس طرح؟ بالکل بھی نہیں کر رہا ہے. ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ایسی چیزیں سن کے کہ یار کیسے کوئی کر سکتا ہے. سر آپ لب کشائی کیجیے کچھ. نہیں میں کر چکا ہوں. میں نے کہا دیکھیے یہ تو اس بات پہ وہ کہہ رہے ہیں اگر دوسری آپ کر لیں گے تو تیسری تو خود کرا دے گی. دیکھیے دوسری کا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ. اچھا آپ دونوں اس بات میں متفق ہیں کہ دوسری مشکل ہے؟ دوسری بہت مشکل ہے, تیسری تو پہلی بیوی سپورٹ کرتی ہے. کرو بھائی. میرا خیال ہے پہلی ہی مشکل ہوتی ہے. آپ کو بھی مشکل پیش آئی پہلی شادی میں دوسری کا نہیں پوچھ رہا, بالکل دوسری مشکل میں پیش تو نہیں آئی. دوسری میں ظاہر پھر آپ جو ادھر ادھر چھپتے پھرے. خیر آپ اچھا دیکھیے وہ آپ پر الزام آ گیا. پچھلے دنوں ٹرائی کی تھی, پھر کامیاب کیوں نہیں؟ ٹرائی کرتا ہوں نا. اچھا یہ آف دی ریکارڈ گفتگو, سوری ناظرین, آف دی ریکارڈ بات تھی. انیس بھائی کی ظاہر سوچ ہے وہ ٹھیک ہے, پچھلے دنوں تھے یہ, لیکن بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارا آج کا پروگرام آپ نے سنی, اتنی بہترین گفتگو آپ نے سنی, اور یہ تھا ہمارا اس ہفتے کا آخری پروگرام. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ, اور سیاست میں جو اتار چڑھاؤ ہے انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے بیان کریں گے. سراسر گفتگو اس پہ بھی کریں گے, ان کا تجزیہ بھی لیں گے. آپ رکھیے خیال, ہمیں دیجیے اجازت. مولانا کے بعد